السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. ایک زمانہ تھا جب بزنس مین، ریل اسٹیٹ مافیا، ٹائکونز، اس قسم کے جو بڑے لوگ تھے یہ بیک پہ رہتے تھے اور سیاست کو پروموٹ کرتے تھے، سیاستدانوں کے کریئرز کو، ان کی کیمپینز کو، ان کے فائنانسز کو. لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں یہ لوگ خود سیاست میں آ گئے اور پھر ہم نے اس کے نتائج دیکھے. اس وقت ایکس ملک کے سابقہ 3 وقت وزیر اعظم وہ کرپشن پہ سزا پا چکے ہیں، اب اس ریویو میں ہیں. ان کے چھوٹے بھائی کل ان کو نیب نے گرفتار کر لیا. آج ان کا 10 ڈیز کا 10 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا، فزیکل ریمانڈ شہباز شریف صاحب کا. یہ بھی بزنس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑی بزنس فیملی تھی. پھر ہم ریل اسٹیٹ ٹائکونز آتے ہیں. ملک ریاض صاحب کا نام سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی وہ ملاقاتیں کروا رہے ہیں آصف زرداری کی، نواز شریف کی، اور ان سب کی پہلی ملاقات بھی آپ کو یاد ہے انہی نے آرگنائز کی تھی. انہی جیپیں تک ان سب کو انہوں نے پرووائڈ کی تھی. پھر انہی کے جہازوں پہ کوئی جا رہا ہے. اگر عشرت عباس صاحب کو عشرت کو لانا چاہ رہے ہیں، گورنر جو ہوتے تھے ان کو لانا چاہ رہے ہیں دبئی سے، ایگزائل سے، تو ان کا جہاز جاتا تھا. زرداری صاحب نے اگر جانا ہے تو ان کے جہاز میں جاتے تھے. تو یہ سارے لوگ اب فرنٹ پہ آ گئے ہیں. پھر ہم نام سنتے ہیں. پھر پی ٹی آئی آئی تو علیم خان صاحب کا نام آ گیا کہ جی یہ بہت بڑے لینڈ ریل اسٹیٹ کے کام میں ہیں. پھر ان پہ الزامات لگنے شروع ہو گئے. بٹ اینی وے، ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، ایک بار پھر ریل اسٹیٹ مافیا خبروں میں ہے، اور فار آل دا رانگ ریزنس. سپریم کورٹ میں اس وقت ریویو پٹیشن چل رہی ہے بیریا ٹاؤن کراچی کے اوپر سے. اس پہ 3 ممبر بینچ کا مئی کے اندر فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے تینوں بیریا ٹاؤن کے جو پروجیکٹس تھے، بیریا ٹاؤن کراچی، گولف سٹی اور تخت پری والا، ان سب کو اللیگل، اللیجٹمیٹ قرار دیا تھا اور نیب کو کہا تھا کہ ان پہ کارروائیاں کریں. ظاہر ہے نیب کی کارروائیوں کا تو ہمیں پتہ ہے صرف کارروائیاں ہوتی ہیں، یا سیاستدانوں کو گھیرتے ہیں اور کسی اور کو نہیں گھیرتے، لیکن صرف سیاستدانوں پہ ان کا زور چلتا ہے. کس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر آپ نے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، نو بڈی لیس بٹ دا چیف جسٹس نے 30 ستمبر کو اپنے پکڑا ایک منشا بم کا آپ نے نام سنا. پتہ لگا جی وہ لاہور میں بہت بڑے لینڈ مافیا کے وہ بھی گرو ہیں. ان کے جا کے سفارشیں کرتے ہیں ایک ایم این اے کرامت کھوکر صاحب اور ندیم عباس ایم پی اے، دونوں پی ٹی آئی سے، جنہوں نے سپریم کورٹ میں آ کے معافی مانگی. ابھی تک ان کو پی ٹی آئی میں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا اس پہ بھی بات کریں گے. اور منشا بم جون سا ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ 7 دن گزرنے کے بعد جب چیف منسٹر نے کہا کہ ہم پکڑیں گے، چیف جسٹس نے کہا اس کو پکڑو، اور وہ شخص ابھی تک نہیں پکڑا جا رہا. ریل اسٹیٹ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں؟ ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں بات چل رہی ہے، ایک ریویو پٹیشن چل رہی ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن آئی. چیف جسٹس صاحب نے تو بہت سخت باتیں پہلے بھی کی ہوئی ہیں، اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی لگتا ہے کہ بالکل ایک اللیگل طریقے سے کام ہوا ہوا ہے سب کچھ. لیکن انہوں نے ایک آپشن دیا ان کو کہ آپ 1000 ارب دے دیں ملک ریاض صاحب، تو پھر ہم چیزوں کو ریگولرائز کر دیں گے. لیکن بہت امپورٹنٹ بات وہاں پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کی، جو آئندہ آنے والے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. انہوں نے ایک سوال کرتے ہوئے کہا کیا غیر قانونی کام کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ بہت اعلیٰ ہے؟ اور یہی ایسنس ہے، بیکاز یہی ایک ایشو بنایا جا رہا ہے اس سارے اسکیم کے اندر کہ جی دیکھیں بہت سے لوگوں نے وہاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، بہت سے باہر سے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے پراپرٹی لی ہوئی ہے، تو بڑا زبردست سوسائٹی بن گئی ہے، تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے، تو اس لیے اس کو آپ خراب نہ کریں. لیکن ان لوگوں کو بھی شاید یہ نہیں پتا کہ یہ جب بیریا کے لیے زمین کٹھی کی جا رہی تھی تو کتنے ہنستے بستے گوٹھ چونستے دیہات تھے، ان کو اجاڑا گیا. یہی راؤ انوار جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر اس وقت بیل کے اوپر ہیں، انہوں نے کتنی جگہ موبائل اسکواڈز بھیج کے گاؤں خالی کروا کے دیے، اور جو لوگ صدیوں سے ان دیہات میں تھے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، صرف بندوق کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، پیسے کے زور پہ. لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا. لوگوں کو نظر آتا ہے فینسی بولے وارڈز آف بیریا ٹاؤن، لوگوں کو فینسی نظر آتے ہیں بڑے بڑے فوارے، دا بیوٹیفل سائٹ. لیکن کیونکہ وہ لوگ غریب تھے. اس کیس پہ ہم ساری بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں عارف چودھری صاحب، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فہیم زبان صاحب، فارمر ایڈمنسٹریٹر کراچی. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں زرار کھورو، سینئر جرنلسٹ، اپنا پروگرام بھی ڈان پہ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جینٹلمن. ذرا میں فہیم آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ نے تو سارا دیکھا ہے کراچی کا، اور یہ سین دیکھا ہے، بلکہ میں وہ K4 کا ذکر بھول گیا ہوں، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اس پہ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ یہ ری الائنمنٹ بھی کتنی باری ہوئی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ 22 بار ری الائنمنٹ ہوئی ہے. پہلے ایک سوال سائڈ پہ کر لیں فہیم. صحیح.
ایک بڑا لیجٹیمیٹ بات آ رہی ہے کہ بہت لوگوں نے یہاں پہ جائیدادیں لے لی ہیں, مکان بنا لیے ہیں, اپارٹمنٹ لے لیے ہیں, اینڈ دے تھاٹ کہ ہم تو ایک جائز ایک پراپرٹی ہے اس کے اندر ہم انویسٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا, وارن نہیں کیا. ان کا مفاد بھی اگر سامنے رکھیں, بحریہ کا یہ واقعی بہت بڑا یہ ایک اسکیم ہے کہ از اٹ لائک کہ چلیں آپ جس طرح سپریم کورٹ کہہ رہی ہے چلیں آپ ختم کریں, 1500 ارب دیں اینڈ لیٹس موو فارورڈ. ایمانداری کی بات یہ ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے روٹی, کپڑا, مکان, روزگار دینا. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں انویسٹ کیا ہے وہ انہوں نے اس لیے انویسٹ کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے سر پہ چھت نہیں تھی, یار یہ آپ کا بالکل غلط خیال ہے. ریئل اسٹیٹ میں پاکستان بھر میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سٹا ہوتا ہے. ایک پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز انڈسٹری یا اس میں رہی نہیں ہیں. بیچارے لوگ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ واحد چیز ہے جہاں پر آپ 100 روپے کی چیز 6 سال میں 400 کی کر سکتے ہو. یہ ہرس تھا جس نے لوگوں کو جو ہے لے گیا بحریہ ٹاؤن. آپ گاؤں کی بات کر رہے تھے, جن 4 دیز میں بحریہ ٹاؤن کراچی آج ایگزسٹ کرتا ہے اس میں کوئی 45 گاؤں تھے. میں نے وہ سروے جنرل آف پاکستان کی شیٹس دیکھی ہیں جن پہ وہ گاؤں 1961 کے سروے میں 64 میں موجود تھے, 52 میں موجود تھے. وہ گاؤں آپ نے ہٹا دیے, مگر جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی بحریہ ٹاؤن کراچی یا اس طرح کی جتنی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے لیے ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے. یہ بیچارے لوگ جن آخر میں جس طرح سے فلڈز میں انٹیریئر سندھ سے 2010-2011 میں لوگ آئے تھے اور پھر آ کے یہاں پر کراچی کے اندر جو ہے بھکاریوں کی آج بھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ حشر اس پورے کے پورے جو گرین بیلٹ, یہ جو گاؤں, یہ جو سارا پوری تاریخ ہے دیبل سے ویندر تک یہی راستہ تھا, اس کے اوپر ہسٹری ہے, وہ سارا کا سارا آپ نے برباد کر دیا. کیونکہ یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں مالک, بیسکلی جو قوم کے داماد ہوتے ہیں نا, ان کا جو پورا کا پورا رویہ اور ان کا جو بیہیویئر ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایون سپریم کورٹ میں بھی جو مقدمہ چل رہا ہے وہ 12,000 ایکڑ کے اوپر بات ہو رہی ہے جو کہ ایم ڈی اے نے ان کو کنسالیڈیٹ کر دیا. آج وہ کہاں سے کہاں ایکڑز پہنچ گئی ہے. آپ ذرا سا بحریہ ٹاؤن کو موقع ملا تو آپ دیکھیے گا, اگر وہ آج 20-30 ہزار پہ ہیں, وہ جامشورو ڈسٹرکٹ میں آلریڈی انٹر ہو چکے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن کراچی آلریڈی اب بحریہ ٹاؤن کراچی جامشورو ہے. یہ اسپیکولیشن ہے, یہ انویسٹمنٹ اپنے گھر بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ تو پیسوں کی چاندی کے لیے ہے. زرار, جب آپ یہ کیس پڑھتے ہیں, یہ میں آئی ہوپ ناظرین ہمارے تھوڑے سے سیریسلی اس کو لیں اور چاہے جا کے سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پہ جا کے فیصلہ دیکھ لیں, تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک فائل نکل رہی ہے, ایک ہی دن میں سی ایم کے آفس سے کاغذ نکلتا ہے, 6 ڈپارٹمنٹس میں سے وہ سمریز اپروو ہو کے واپس آ جاتی ہیں. ایک نکلتا ہے 4 دن میں اپروول. ابھی ملک ریاض صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی میں تو 472 کے کتنے ارب ہم نے ٹوٹل کمائے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب انہوں نے خالی رجسٹریشن فیس لانچ کی تھی اس کی, تو 15 ارب کے کتنا یا 12 یا 15 ارب تو صرف اس کی مد میں جمع ہو گیا تھا. اور جب انہوں نے رجسٹریشن کراچی بحریہ کی اناؤنس کی تھی, ان کے پاس 1 ایکڑ زمین بھی نہیں تھی اس وقت, اور انہوں نے پورا وہ لانچ کر دیا تھا. اس کے علاوہ جب آپ یہ اس میں جو ابھی ہم کورٹ بھی میں کروں گا جو جوڈیشری نے کے بارے میں کہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے بڑا لوٹ کا کوئی پروجیکٹ شاید ہی کو نظر آئے گا. لیکن ٹو بی فیئر, آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب میں نام دیکھتا ہوں فار ایگزامپل جو اس وقت چیف سیکرٹری تھے, ان کی کچھ سمریز آگے پیچھے یہ 4 پھرتیوں والی سمریز آئی تھیں. سجاد سلیم ہوتیانہ صاحب تھے, تب چیف سیکرٹری سندھ تھے, وہ اس وقت ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن لگے ہوئے ہیں. بیوروکریٹس آرام سے اٹھتے ہیں, ایک جگہ سے اٹھتے ہیں, ایک پورے اسکیم کا حصہ بنتے ہیں, دوسری نوکری پہ بیٹھ جاتے ہیں.
اینڈ پولیٹیشنز یہاں پھنس جاتے ہیں بعد میں. آپ کے خیال میں کیا اب انٹچبل ہیں ملک ریاض صاحب یا یہ جو ہے بحریہ سارا یہ انٹچبلز ہیں؟ دیکھیں اب یہ تو ظاہر ہے میرے لیے کہنا ناممکن ہے کہ اس کیس کا انجام کیا ہوگا. افسوس کی بات اور خوشی کی بات بھی ایک ہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کم از کم اس کے بعد نوٹس لیا ہے. خوشی کی بات اس لیے ہے کہ چلو کوئی تو کچھ کرے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کاموں کے لیے آپ کو چیف جسٹس کے نوٹس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. لیکن جیسے ابھی فہیم زمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں جو بھی آپ کے سننے والے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میں مانتا ہوں کہ ہم ہیڈ لائن بھی نہیں پڑھتے اور ہم فیصلہ دے دیتے ہیں, لیکن جو فہیم زمان صاحب اور نزیہ سید علی کی انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی تھی گریڈ انلمیٹڈ کے نام سے ڈان میں, وہ آپ پڑھیں. ہم بات کرتے ہیں ملک ریاض. آپ نے کہا ملک ریاض انٹچبل ہے. یار ملک ریاض مے بی انٹچبل, ہی از ناٹ این ایکسیپشن. یہ رول ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ملک ریاض نے جس پیمانے پر کام کیا ہے, جس اسکیل پر کام کیا ہے, وہ شاید ہمارے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے. نہیں تو یہ تو روٹین کا کام ہے. اور اس میں آپ دیکھیں یار, ہم نے سندھ حکومت کی آپ نے بات کی, آپ نے بیوروکریٹ کی بات کی. یار ٹاپ ٹو باٹم پورا نظام ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, پولیس سے لے کے. یار ہم ایک راونوار کی ہم کتنے راونوار بند کرو گے یار, ہر تھانے سے راونوار نکلے گا, کیونکہ یہ آپ کے نظام کی ضروریت ہے. یہ دونوں ملک ریاض بھی اور راو انوار بھی. ہوتا کیا ہے ملک, اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی بنا لیتے ہیں. بنا لی, ایک عمارت کھڑی کر دی, اور اب کہتے ہیں کہ جی اب تو جی عمارت کھڑی ہو گئی ہے, جی اب ہمارے ساتھ اب ناانصافی تو نہ کریں. اور یار مطلب ان کے حد دیکھو کہ ملک ریاض صاحب کے وکیل کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ سر اگر بحریہ ٹاؤن گر جائے گا تو پاکستان ڈوب جائے گا. یار تم کون ہو تم لوگ یار, اس طرح کی باتیں. اچھا جہاں تک یہ جو 1 ٹریلین 1 کھرب کی جو بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے, میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس کو ایک سیریس پلی بارگیننگ کی طرح نہ لیں. میری جو اس میں رائے ہے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک ٹارگٹ ایسا سیٹ کیا ہے جو ان کو بھی پتا کہ پورا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک کہنے کی بات تھی کہ جی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ چلو اچھا آپ سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنے پیسے دیں تو پھر ہم بات کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ امپلیمنٹیشن بینچ یہ نیا ریٹ مقرر کر دے گا, آپ اس پہ خرید لیں, اور بحریہ اس کے پیسے بھی دے دیتا ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اور جو سندھ گورنمنٹ کے وہ تمام کرپٹ افسران جنہوں نے who have become millionaires and billionaires خود بھی اس سارے پروسیس میں, ان کو بالکل کوئی نہیں پوچھنے والا, وہ آرام سے بیچ میں سے ویسے ہی نکل گئے؟ نہیں سر پوچھنا تو چاہیے. اب یہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کوئی پوچھے گا, اور اگر کوئی ان سے پوچھے گا تو پھر شاید پتہ نہیں یار جمہوریت بھی شاید خطرے میں آ جائے. یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے نا یار. اچھا عجیب بات ہے کہ ملک ریاض پر نشانہ آ جائے گا, بالکل سندھ حکومت اور ان کی جو بھی اس میں سیاستدان انوالوڈ ہیں ان پر حکومت آ جائے, ان پر نشانہ آ جائے گا. بیوروکریٹس ول گیٹ آف اسکاٹ فری بیکاز یہ پورا سسٹم جانتے ہیں یار. لیٹ می آسک سم تھنگ عارف چودھری صاحب. عارف چودھری صاحب یہ بتائیں, بیوروکریسی کا ہی تو ہاتھ ہے. ایک مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی, سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ ابھی نیب کو روک دیا ہے. نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا اپنا کام ہے, کانسٹیٹیوشنل رول ہے. وہ اب اگر آپ آرٹیکل 190 کی بات کریں گے تو ایڈ میں آ سکتا ہے سب کچھ. سپریم کورٹ یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ نیب کو یہ کہہ دے کہ یہ کی چیز ہمارے نوٹس میں آئی ہے, آپ اس میں ایکشن لیں. کیا نیب کو روکا جا سکتا ہے؟ جوڈیشل کارروائی چلتی رہے. اگر ایک قانون ٹوٹا ہے, اگر کلیئر ایویڈنس سامنے ہے, یہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے, اس کے بعد ریویو چلتا رہے. ہاؤ کین سپریم کورٹ اسٹاپ سمبڈی؟ ویسے تو میں آپ کو قانون کی بات تو یہ عرض کروں کہ اگر یہ ریویو میرا اور آپ کا ہوتا تو ہمیں چند منٹوں میں فارغ کر دیا جاتا کہ مالک صاحب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, یہ تو اینی پیٹنٹ ایرر آف لا فلوٹنگ ایٹ دی سرفیس آف ریکٹ وہ ہے. لیکن جب ریویو مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں تو اس میں اسی طرح وقت بھی لگتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اسی ریویو میں اتنی بڑی بڑی ججمنٹس آئی. I'll come back to you just in a minute. ہاں ایک بات یعنی آپ جو یہاں بڑی زبردست بات ہو رہی ہے, جان گوٹی نیو یارک کے اندر مافیا چیف تھا, تو کیس چل رہا تھا اس کا. اس زمانے میں بھی نیو یارک میں تھا, تو وہ کیس میں انہوں نے کہا, جوری نے کہا کہ ون آف جیورر اس نے کہا کہ I can hear it, مجھے آواز سنائی دے رہی ہے, kill him. سمپل تھا.
تو وہ اگلے دن جوری میں نہیں تھا اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں نہیں تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہاں طاقت کی, وہ میں آپ کو اس حد تک کہ آپ سوار ریور کدھر گیا آپ کو معلوم ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, سپریم کورٹ روک سکتی ہے, کسی بھی ادارے کو کوئی کام کرنے کا کہہ سکتی ہے اور کسی کام کے کرنے سے روک سکتی ہے. اس میں آرٹیکل 184, آرٹیکل 190 اور آرٹیکل 199, یہ تمام آرٹیکل اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس الٹیمیٹ اختیار ہے, اس کی اتھارٹی جو ہے کسی معاملے میں کسی کو کام. چلیں اس وقت سے بات کرتے ہیں. فہیم کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی فہیم. جی دیکھیے, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ بیریئر ٹاؤن کراچی بن رہا ہے یا پھیل رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ کراچی کی گرین بیلٹ ہے نمبر 1, اور نمبر 2 یہ سارا کا سارا کیتھر رینج اور یہ جو نیشنل پارک کا ایریا ہے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کو, میں وکیل صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا, کیا نیشنل پارک کے اندر مکان بنانے کی یا مکان سیٹلمنٹ بنا کر اس کو ریگولرائز کرنے کی پرمیشن دے سکتی ہے؟ ابھی بھی دیکھیے سپریم کورٹ میں بھی جو کیس چل رہا ہے وہ بہت ہی اس کا محدود وہ ہے. لازمت ہے جو نیب یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ان کو اسکوپ دیں گی, وہ اسی کے اوپر سپریم کورٹ کرے گا نا. تو وہ اسکوپ اتنا, اس کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے, گاؤں کے ساتھ جو ہوا ہے, جو نیشنل پارک کے ساتھ ہوا ہے, پانی کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح سے K4 کو ڈائیورجنز ہو رہے ہیں, یہ ان لمیٹڈ, ان کے اوپر تو ایون سپریم کورٹ میں بھی بات سننے کو نہیں ملتی. تو یہ تو, اور آپ ساری چیز مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا فہیم, اور ناظرین یہ کہ بات کریں گے. یہ ایک پکچر نظر آتی ہے, گھر اجڑ رہے ہیں, گوٹھا ویران کیے گئے ہیں, لوگوں کو اپنے گھروں سے بندوق کے زور پہ اٹھایا گیا ہے, ڈانسنگ فاؤنٹن سے لے کے ڈائنگ ڈریمز. یہ دوسری سائیڈ ہے اس تمام سارڈڈ ساگا کی. اس پہ ہی بات کریں گے اور بھی اس تمام ایشوز پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ضروری ہے کہ ہم ناظرین کا ذرا میموری فریش کرتے رہیں ساتھ ساتھ. مئی کے اندر 3 فیصلے ہوئے تھے. ایک یہ کراچی بحریہ کا ہوا تھا, پھر جونسن کا تخت پری فارسٹ والا تھا 2210 ایکڑ, یہ بھی سارا ٹوٹل کوٹے کا ناجائز قبضہ ہے, تمام جونسا فارسٹ اور شاملات کی زمین. پھر جونسا بحریہ ٹاؤن گولف سٹی پروجیکٹ, یہ نیو مری پروجیکٹ جونسا, وہاں پہ بھی کورٹ نے کہا یہ بھی بالکل غلط ہے, اور یہاں پہ لاکھوں آپ نے پودے اور بشز اور سارا پورا فونا تباہ کر دیا, اس کو بھی سارا ٹھیک کریں. اور سر جگہ نیب کو کہا گیا کہ آپ انٹروین کریں. چلیں کراچی میں تو نیب رکی ہوئی ہے, باقی جگہ کیا ہوا؟ اور the way things are, جو ابھی چودھری صاحب نے قصہ سنا دیا ہے, ہم تو دریا بھی ان سے مانگ مانگ کے بچاتے ہیں, تو یہ کہیں لاجیکل کنکلوژن پہ جائے گا کہ یہ پاکستان میں یہی لوگ اسی طرح انہی کا توتی بولے گا. انہیں کا ایسا نہیں بولے گا, کوئی لاجیکل کنکلوژن ہی یہی ہے مالک. اب میں مطلب مجھے پتا ہے کہ کافی مایوس کن بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے حقیقت دیکھ کر ہی بات کرنی پڑے گی. آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں یار, چھوڑ دو زن تو ویسے ہی بیچارے بدنام ہو رہے ہوتے ہیں, چھوڑ دو زر. ہر ایک یہاں پر جو میجر کرائم ہے اس کی بنیاد ہے زمین اور زمین پر قبضہ. اچھا اگین میں یہی کہوں گا کہ یار بحریہ ٹاؤن کی ہم اس لیے بات کریں کیونکہ وہ اتنی ایک بڑی اینٹیٹی ہے, لیکن جو کام بحریہ ٹاؤن نے یا ملک ریاض صاحب نے کیا ہے, اچھا میں ملک ریاض صاحب کو بھی اس میں I don't find him responsible, کیونکہ پوری انتظامیہ نے ان کی فل سپورٹ کی ہے. کمپٹیشن ہوتی تھی کہ کون زیادہ ان کا بریف کیس اٹھا کر کام کر سکتا ہے, یہ کمپٹیشن ہوتی تھی, کیونکہ لمبے نوٹ ہیں. آپ مالک اتنے لمبے نوٹ ہے کہ آپ کا کیلکولیٹر کے زیروز ختم ہو جائیں گے اور وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے. کراچی کی آپ بات کریں یار, کتنی چیزیں ہیں یہاں پر جو قبضے پر بنی ہوئی ہیں. ایک بہت بڑا مدرسہ ہے کراچی کا, میں نام لوں گا تو مسئلے ہو جائیں گے. آدھے آپ ایکچوئل پلانز دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا وہ
انکروچ لینڈ پر, اچھا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ملک ریاض تو چلے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں, ایونچولی کیا ہونا ہے؟ ایونچولی وہ جن لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہی جا کر ہاتھ جوڑیں گے اور کہیں گے کہ سر ٹھیک ہے جی, اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی, آپ ہمیں تو معاف کریں, اینڈ ایونچولی یہی ہوگا. دس از جسٹ ہاؤ اٹ کمز. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. کچھ سال پہلے کی بات ہے, یہاں پر عبداللہ شاہ غازی کے پاس کراچی میں ایک فلائی اوور بن رہا تھا, اور وہ بھی بیریا ٹاؤن بنا رہا تھا. اچھا ہمارے بہت میڈیا والے دوست تھے جنہوں نے اس کی اتنی پروجیکشن کی ہے کہ پتہ نہیں جیسے کہ اس نے کوئی ڈیم بنا دیا ہے ہمارے لیے, ہاں کہ یہ تحفہ ہے عوام کے لیے. نو سر, نتھنگ از فار فری. ٹھیک ہے جی, یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ آپ کو فری میں لنچ, نہیں سر, کوئی نہ کوئی اس کے پیسے دے رہا ہے. یہاں پر بھی وہ ہوا. اچھا گورنمنٹ لوکل ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف سوٹس ہوئے, اس کی بلڈنگ اس کی کنسٹرکشن کو روکا گیا. ایونچولی کیا ہوا کہ وہ پورا ایک مین انٹرسیکشن کراچی کا پھنس گیا سال تک, میرا خیال ہے یا سال سے زیادہ بھی. آخرکار مجھ جیسے لوگ بھی تنگ آ گئے کہ یار خدا کے لیے بس بنا دو یار, جیسے بھی بنایا بنا دو, ہماری زندگی عذاب میں آئی ہوئی ہے. اگر ایک چھوٹے سے فلائی اوور پر یہ ہو سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بیریا ٹاؤن میں کیا ہونے والا ہے؟ مجھے تو بڑا کلیئر ہے, اور کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا. نیب کیوں کاروائی نہیں کر رہی ہے تو نیب کو ہی بہتر پتا ہے, ان کو شاید ایوا زوبیک کی چیلنج ابھی تک ان کے سر پر گھوم رہا ہے. اور جب انفارچونیٹلی, اور مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جس طرح نیب کاروائیاں بھی کرتا ہے تو کبھی کبھی شاید مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ کاروائی کرے ہی نہ. آپ نے ایون فیلڈ کی ڈیٹیل ججمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں کس طرح کے لوپ ہولز اور لکونے ہیں, تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کا سٹینڈرڈ کیا ہے. تو آئی تھنک کہ اب مجھے نہیں پتا, مجھے تو کوئی اس میں لاجیکل سولوشن نہیں نظر آتی. مجھے تو لگتا ہے کہ ایونچولی گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں کمپرومائز اور کہیں نہ کہیں مکمکہ ہی ہوگا. اتنی بڑی ہستی کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے یار. وہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو تو اندر کر دیا, وہ اس کی ایک گیم ہی الگ ہے. یہی ہوتا رہا ہے اور بدقسمتی سے یہی ہوتا رہے گا. آئی ہوپ آئی ایم رانگ. let me get فہیم into it. فہیم یہ بتائیں, آپ تو ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں کراچی کا, کیا اس کا کوئی پریکٹیکل سلوشن کیا ہے؟ ہم تو آئیڈیل سلوشنز کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کا پریکٹیکل سلوشن ہے؟ ملک چیپدی کا شوربہ میں کیا سلوشن دے سکتا ہوں, مگر زرار نے ابھی بات کی بیریا آئیکن ٹار کی. بیریا آئیکن ٹار جو ہے وہ 9360 گز کا حسین ڈی سلوا پارک ہوا کرتا تھا, جس کے اوپر 92 میں سپریم کورٹ کا اجمل میاں کی 3 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے. اس کے بعد بیریا آئیکن ٹار میں 1560 گز سڑک کا حصہ ملا دیا گیا. 4050 گز KNC نے 1944 میں ایک ٹیمپرری آکوپیشن لیز رام کرشنا مشن ٹرسٹ کو دی تھی, وہ زمین ملا دی گئی. آج وہ 19,000, ٹیکنیکلی وہ صرف 9360 گز بیریا آئیکن حسین ڈی سلوا کے اوپر ہے. آپ کو ایک پروگرام اس پہ بھی کرنا چاہیے. کمپلیٹ ڈاکیومنٹس لیگل سب کچھ موجود ہیں. نیب ہر جگہ وہ ڈاکیومنٹس پرووائڈ بھی کیے گئے, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ میرے پاس جب ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب صاحب تشریف لائے تھے وہ اس ڈاکیومنٹس لینے, میں نے کہا یار کیوں میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو, اس کا کچھ کرو گے؟ کہنے لگے سر میں تو اپنی طرف سے پورا کروں گا, باقی بڑوں کا. اس بات کو کم سے کم آج 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آپ مجھ سے یا آپ ان سے اس کا مداوا کیا, ہم اس کا کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو گورننس کی اسٹرکچرل ڈیفیسٹس فیلسیز ہیں. میں اور آپ صرف اور صرف ماتم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ بحثیت صحافی ہم لکھ سکتے ہیں, چلیں ہمارے ساتھ لائر ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ لیگل میں قانون کیا کہتا ہے؟ بات یہ ہے, یہ فیصلہ 3 ممبر بینچ کا بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تینوں فیصلے آپ پڑھ لیں, آپ نیب کی رپورٹ پڑھ لیں, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ نیچے سے لے کے کورٹ نے یہاں تک اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ لگتا تھا کہ بیریا ٹاؤن اتھارٹی ہے اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی از دیئر پون, اور ان کا تمام لوگ ان کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کے ریل اسٹیٹ ایجنٹ بنے ہوئے تھے اس زمانے کے. تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہر ایک نے کروڑوں کمائے اور سارے اپنی نوکریوں میں, وہ ایک پبلک سروس کمیشن میں بیٹھے ہوئے اور بھی سب نے کمائے. اب قانون کیا کہتا ہے
کہ صرف اس لیے ختم کر دے بات یا اس کا مڈل وے ڈھونڈا جائے کیونکہ ایک بہت بڑی سکیل پہ قانون ہے. پھر ہم یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر اتنا بڑا جرم کریں کہ آپ کو ہاتھ نہ ڈالا جا سکے. ہم تو انکریج کر رہے ہیں کہ بڑا جرم کریں. پھر بات یہی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ فیصلے بڑے کلیئر ہیں. بات فیصلوں پر عمل درآمد کی ہے. آپ کتنے فیصلے اب تک موجود ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ جس طرح فہیم صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ایک وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, یعنی ہم جو ایک بات کر رہے ہیں کہ یہاں تو ہر جگہ یہ دیکھیں آپ سارے کا سارا یہ جو آپ کا یہ جو گرین بیلٹ تھی جو دی گئی سبزیاں اسے خالص سبزیوں کے لیے ملیں آپ کو, وہ سارے فارم ہاؤسز کیا بن گئے؟ اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں موجود. کتنی سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جس طرح کشمیر کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں, ان پہ عمل درآمد کرا لو. اور اس کی ایک مثال میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, وہ جو بالکل بڑی مشہور مثال ہے کہ شیر کے ساتھ کھڑا ہو گیا گیدڑ. اس نے کہا جناب میں بھی آپ کا حصے دار ہوں. اس سے شیر نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں, اس کے 3 حصے کر دیتے ہیں. ایک حصہ میرا اس لیے کہ میں شیر ہوں, جنگل کا بادشاہ ہوں. دوسرا حصہ اس لیے کہ میں نے شکار کیا ہے. تیسرا اس نے کہا پڑا ہے جس کی ہمت ہے لے جائے, میں کسی کو روک نہیں رہا. بات یہ ہے کہ یہ ول ہونی چاہیے. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے چیف جسٹس کو کہ جو کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر کچھ نہیں لے سکتے, ان کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ ٹائم فریم ورک ہے جس کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو بڑی بات انہوں نے کہہ دی, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کارروائیاں کافی ساری پروسیڈنگز اٹینڈ کی ہیں, آپ نے بھی کی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جس طرح بات کی, اور وہ تو تشریف نہیں لایا کرتے تھے, انہوں نے کم از کم رول آف لا کو انشور کیا اور بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالا. اور کم از کم ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کی ہے وہ بالکل کسی زمانے میں سجاد علی شاہ کے دور میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جڑے لفظ اسی اج لکھنے ہاں اے آون والی کل دینے, کنا بھی سورج تیز ہوئے اوڑک پر چھاویں ڈھل دینے. یعنی جو راہیں آپ متعین کر رہے ہیں چیف جسٹس, جس طرح ہر معاملے میں سینسٹائز کر دیا انہوں نے پوری قوم کو کہ یار یہ آپ کا یہ ڈیم سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ کی یہ 56 کمپنیز جو ہے, یعنی کیسے کہ کیا تصور ہے کہ کوئی خود آپ نے ایک طرف سی ڈی اے ہے, ایک اس کے ساتھ آپ نے اپنی کمپنی رجسٹر کرا دی ہے, ایک طرف ایل ڈی اے ہے, ایک طرف اپنی کمپنی. تو یہ سارے کا سارا کام وہی ہے جو کہا گیا تھا کہ حاکم تجارت کرے یا یعنی حکومت. وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس پہ ذرا لائک یو سیڈ کہ ہم اس لیے ملک ریاض صاحب کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی سکیل بڑی امینس ہے, بہت بڑی سکیل ہے. وہی میں دیکھ رہا تھا لاہور میں کل تک باہر لاہور سے کوئی جانتا نہیں تھا کہ منشا بم کون ہے, اس کی کیا اوقات ہے بندے کی. اس کے پہ اوپر آج جو گورنمنٹ نے خبر چلوائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے اس کی 50 کنال زمین جو 5 ارب روپے سے زیادہ کی تھی وہ ہم نے واگزار کرا لی, سب کچھ پکڑا نہیں ہے. اس کا سفارشی ایم این اے سٹنگ ایم این اے, اس کا سفارشی سٹنگ ایم پی اے پکڑا نہیں جا سکا. تو جس ملک میں منشا بم کو ہاتھ نہیں کوئی ڈال سکتا تو وہ یہ بڑے بمز کو کس طرح ہاتھ ڈالے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اٹس اے لاسٹ بیٹل. چھوڑ دیں ہم اس پہ بات کرنا. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نہیں بات کرتے ہیں ہم, اور لیکن اب یہی مطلب جیسے ابھی فہیم صاحب بول رہا تھا, ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو چلے جائیں گے, نظام آپ کا وہی رہے گا, اور ایک منشا بم یا عابد پٹاخہ ہاں یا جو بھی ہو, یہ ان کا ہی ملک ہے سر. وہی اس ملک کو چلاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس نظام کو کے ساتھ کھیلنا کیسے کرتے ہیں. ہاں, اور باس یہ آپ نے مالک صاحب آپ نے بات کی نا کہ کیا یہی سبق ہے کہ اگر چوری کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چوری کرنی ہے تو بڑی چوری کرو. بالکل 100% بات صحیح ہے. میں آپ کا موبائل چوری کروں گا نا تو میں 10 سال اندر ہوں گا, لیکن اگر میں آپ کی پوری جائیداد چوری کر لوں یا آپ کے اللہ آپ کو اتنا قابل کرے کہ آپ کے پاس 10 ارب روپے ہو, اگر میں آپ کے پورے 10 ارب روپے چوری کر لوں گا نا باس, میں 4 ارب نکال دوں گا مکے میں, 6 ارب تو پھر بھی میری جیب میں ہے نا باس. تو اگر زرار کھوڑو یو آر سیئنگ سائز میٹرز, نہ مارو, میں تو یہی کہوں گا سر. سائز از ایوری تھنگ. مجھے سے ساتھ ہی سائز ٹو بگ ٹو فیل نہیں ہوتا یار. بریک لینا, بریک کے بعد آگے فہیم سے میں یہ پوچھتا ہے کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو سا K4 والا ڈرامہ ہے جو بلینز آف روپیز کا
اسٹیج 1 25 ارب سے زیادہ کا منصوبہ ہے, اسٹیج 2 جو تقریباً ملا کے کوئی 55 ارب کا پروجیکٹ بن جاتا ہے, اس کو بھی ڈائیورٹ کر دیا گیا بحریہ کے لیے. اور آج چیف جسٹس صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا کل اپنی ڈسکشن کے اندر کہ یہ بتائیں روٹس کس طرح چینج ہو گئے, اس کی الائنمنٹ. میری اطلاع یہ ہے کہ وربل آرڈرز پہ ہوتے رہے اور ایک بار نہیں 2 بار نہیں تقریباً 22 بار الائنمنٹس کی گئیں, اور یہ سٹانس کے بحریہ کو پتہ نہیں تھا. تقریباً 350-400 کنال زمین اس کے لیے پہلے ہی مارکڈ تھی. اس پہ بات کریں گے آخری اپنے پورشن میں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. Welcome back to the show. جی فہیم, we're running بالکل closing moments ہیں. Quick last comment of yours جی on this situation. دیکھیے K4 کے اوپر تو K4 کراچی کو جتنا بھی کینجر لیک سے پانی آ رہا ہے وہ سارا کا سارا پانی کینجر لیک کے ساؤتھ سے ڈرا ہو رہا ہے. یہ پہلا ہے جو روٹ نمبر 8 لیا گیا DHS سٹی کے ساتھ. وہ ایک عثمانی اینڈ کمپنی ہے جو کہ کنسلٹنٹس, انہوں نے K4 ڈیزائن کیا, انہوں نے DHS سٹی ڈیزائن کیا. وہ بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں, انہوں نے سارا روٹ جو ہے وہ کیے ہیں. سو آپ اٹھا کے دیکھ لو, آج نہیں کل کبھی نہ کبھی تو یہ چیزیں کھلیں گی. سو یہ 20-22 دفعہ روٹ, وہ تو ایڈجسٹمنٹس ہیں, مگر وہ پانی کو یعنی کہ بالکل جتنا دریائے سندھ سے پانی آ رہا ہے وہ نیچے سے نکل کے دھابے جی جاتا ہے, وہاں سے پمپ ہو کے کراچی آتا ہے. یہ واحد آپشن ہے جس کے اندر وہ بالکل ندرن ٹپ سے کینجر لیک کی پانی نکل کے کوئی 350 چلیں وہ بھی بحریہ نے اپنے لیے پہلے فرسٹ کم فرسٹ سرو پرائرٹی کروا لی ہے. زرار کلوزنگ کامنٹ. ایسا ہی چلے گا مالک. اب جتنا بھی رو رہے ہیں جتنی طاقت, اور یہ اکراس دا بورڈ ہے سر, ہر پولیٹیکل پارٹی تقریباً ہر ادارے میں ان کی پہنچ ہے. ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم رو سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے رونے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. میرا نہیں خیال پڑے گا. Thank you for making my day, Zarar. I hate you. ہاں جی, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے بعد آنے والے چیف جسٹس سے بھی ہمیں بڑی توقعات ہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب اپنا ایجنڈا جو ہے اسے کمپلیٹ کرنے میں تیزی دکھائیں, چونکہ وہ ساری فورسز جو ڈیلے ٹیکسز استعمال کرتی ہیں وہ کر رہی ہیں تاکہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جان چھوٹے. آرٹیکل 209 والی کارروائی کا جو وعدہ انہوں نے فرمایا تھا 23 فروری کو پچھلے سال, انہوں نے کہا تھا کہ جون یعنی 23 فروری غالباً یہی 23 فروری تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جون تک ہر صورت میں وہ کارروائیاں مکمل ہوں گی. ابھی تک وہ وعدہ بھی تشنہ تکمیل ہے, چونکہ سب سے بڑا کریڈیبلٹی کا سوال جو ہے وہ خود ان پہ آتا ہے جو عدالتیں فیصلہ کرنے والی ہیں. اگر ان کے معاملات جو ان کے اوپر الزامات ہیں آرٹیکل 209 کی کارروائیاں اگر وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی تو لوگوں کا اعتماد بہت مشکل ہے کہ اس سسٹم میں آیا. بہت شکریہ تینوں حضرات کا, بہت شکریہ. ناظرین 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک فہیم زمان نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ نیشنل پارک کا ایریا ہے, اور عارف چودھری صاحب نے کہا کہ یہ پاور سپریم کورٹ کو بھی نہیں ہے کہ وہ دریا, پہاڑ اور ان تمام جو چیزیں ہیں ان کو کنڈون کر دے ہاؤسنگ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے. یہ کسی کی پاور نہیں ہے. تو یہ ایک سوال ہے جو ابھی تک اٹھا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ کے اتنے ہائیلی پیڈ لائرز ہوں جس طرح کے ملک صاحب کے ہیں تو پھر بہت سے سوال نہیں اٹھتے. جہاں آگے بیچارے نیب کے 50-2 لاکھ والے وکیل کھڑے ہوں گے تو یہی اس کا نتیجہ نکلے گا. جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہیں, بہت مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ورکنگ پروفیشنلز ہیں, سب کچھ ہیں. آبویسلی عدالت کو ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بہت سے طریقے ہیں. اور اگر ملک صاحب یا بحریہ کو کوئی کاسٹ ہے تو لاس آف پروفٹس ہے, کوئی لاس نہیں ہے. تو جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہیں اگر آپ ان کے کور دے دیتے ہیں ایٹ دا کرنٹ پرائسز آلسو, ان رقموں کو کور کر لیں, پے آپ کر دیں, تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ہو جائیں گے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.